بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، آزما لیں۔ محترم ناظرین، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم اعظم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آج کے دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دل کی مراد پا لیں گے۔ اور یقین کریں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی شخص بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جو کہ ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں اس کا شمار ہے، اور تقریباً دنیا میں ایسی کوئی بھی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جسے سورۃ اخلاص زبانی یاد نہ آتی ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورۃ اخلاص ہی ہے۔ میں آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے 2 نام اور سورۃ اخلاص 33 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں تاکہ لوگ مجھے بھی نیک کہیں، لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتلائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ اس میں دن کی کوئی قید نہیں کہ آپ ہفتے کے دن کریں گے، کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، کب کریں نہیں، جس وقت بھی کریں، سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ صرف یہ اسم اعظم اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر، سیدھا ہاتھ پر، دایاں ہاتھ پر، ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے یہ اسم اعظم کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آزمودہ عمل، آزمایا ہوا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے، جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے
اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس اگلے دن کا سورج نکلنے کا انتظار کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، دل کی خواہش ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی ہر مراد کو، ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ اگر کسی وجہ سے یا کسی سبب سے آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو سکی تو کم از کم اس حاجت کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس صورت کی برکت سے بفضل اللہ رب العزت کے آپ ہر طرح کی کامیابی سے مستفید ہوں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم تو بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس صورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت میں سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، تیسرا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے بھی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین کرام سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور بے نیازی کی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد کے کمالات و برکات بے شمار ہیں، اس کے بانی اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی کی صفات سمدیت یعنی اللہ پر بھروسے کی کئی مظہر ہیں، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کو کسی کی نیاز نہیں یعنی محتاج نہیں اور باقی سب کو اس کی محتاجی ہے۔ بے شک جب اللہ کی صفت کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، انکساری کا واضح اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ پاک میں بے بس ہوں، تو ہی سارے جہاں کا قادر مطلق ہے، تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور تو کوئی بھی کرنے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارکہ ہے جو رزق اور دولت کے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کے کر لیں جو آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہو پائے گی۔ یہ مبارک اور پاورفل عمل ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ اس میں مبارکہ کو آپ نے
اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس توجہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، اتنا رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، دولت تمہارا پیچھا کر کے تمہیں تلاش کرے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت تمہارا گھر تلاش کر کے تمہیں تلاش کر کے تمہارے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کی، اور جیسے تمہاری پہلے زندگی گزری ویسے ہی اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر رجوع کر لو اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنور جائے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر آپ حیران ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ بہت خاص اور مجرب ہے، جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں بھی دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانیوں و مصائب کے حل کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا و لغزش اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو جائے، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار اپنے کردہ گناہوں کے سدباب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیت مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں واضح کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر وقت استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا فرمائی جسے عام طور پر نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی، پس مجھے بخش دے، ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو، اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بہت غور کرنے کی بات ہے کہ نماز تو پڑھی ہے جو کہ سراسر خیر و برکت اور عافیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں ہم مسلمانوں کو کوئی شک و شبہ نہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا بھی کس عظیم ہستی نے کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، لیکن ان کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف عبادت کیے اور ہر وقت مغفرت مانگتے جاؤ۔
गुनाह हो जाने पर तो सब ही तौबा इस्तगफार और निदामत का इजहार करते हैं, लेकिन मुखलसीन कामलीन और नेकोकार बंदे नेकी करके भी इस्तगफार करते रहते हैं और ये तर्ज ज़िंदगी उनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, जो कि सारी मखलूक से अफजल है। अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा मुकर्रब बंदे हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ अता फरमाया जो किसी को नहीं दिया। नाज़रीन कराम, इसलिए हम अपनी अक्सर वीडियो में आपको इस्तगफार के बारे में बताते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सूरह इखलास और अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम का वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, जिनको आप अपनी हाजात के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। अल्लाह ताला के इस नाम की बड़ी बरकत व फजीलतें हैं और इसके बहुत ख्वास हैं, जो कि अकाबरीन कराम ने बयान फरमाई हैं। और हमारा आज का ये वजीफ़ा भी सूरह इखलास का ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने का कोई भी वक़्त मुकर्रर नहीं, आप किसी भी वक़्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इसे करने का तरीका ये है कि आप एक मरतबा पढ़ें, फिर एक मरतबा पढ़ें, इसके बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। एक मरतबा मेरे साथ भी दोहरा लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 33 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने 100 दानों की एक तस्बीह पर अल्लाह ताला के 2 नाम या लतीफ़ु या वदूदु या लतीफ़ु या वदूदु या लतीफ़ु या वदूदु पढ़ना है और इसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ें। नाज़रीन कराम, दुनिया की हर मुश्किल का, हर परेशानी का इस वजीफ़े में हल मौजूद है, लेकिन वजीफ़े के साथ साथ 5 वक़्त की नमाज में मुकम्मल अदा करें और मसले के हल की मुकम्मल जस्तजू भी करें। यह वजीफ़ा रिज़्क़ के लिए बड़ा ही अनमोल वजीफ़ा है। इस्तगफार करने से रिज़्क़ की कुशादगी होती है और बंद ताले खुल जाते हैं, फिर सब तंगियाँ दूर हो जाती हैं। गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं तो मग़फ़िरत तलब करने पर मुआफ़ी मिल जाती है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अपनी हर इबादत में इस्तगफार से आगाज़ करें दुरूद पाक के बाद, ताकि हम पहले ही अपनी टूटी फूटी इबादत पर शर्मिंदगी का इजहार कर लें और वह इस अमल से राज़ी होकर हमारा अमल कबूल फरमाएं। हमें इस्तगफार की बहुत ज़रूरत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ इस्तगफार की कसरत फरमाते थे, तो हमें तो इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, मैं जो वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, इसको बताने में और समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब ये वजीफ़ा करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त ना लगेगा। इस अमल से उसकी तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात, तमाम नेक तमन्नाएं पूरी फरमा देता है। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ इज्जत मिलेगी बल्कि दौलत, कामयाबी, शोहरत आपका मुकद्दर बन जाएगी। दुनिया आपके कदमों में होगी। नाज़रीन कराम, अपनी दुआओं में तमाम दुनिया के मुसलमानों को भी शामिल किया करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस वजीफे में की गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कोताही को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुआफ़ फरमा, हमें आज़ाब कब्र और आज़ाब हशर की सख्तियों से महफूज फरमा, हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना, हमें 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा, हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में भलाई अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।